السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عثمان بن عبد اللہ بن موہب قال جاء رجل من اہل مصر یرید حج البیت۔ یہ باب مناقب عثمان کی تیسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 562 ہے۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل مصر سے ایک مرد حج بیت اللہ کے ارادے سے آیا، فرآ قومن جلوسن، تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، فقال من ہؤلاء القوم، تو اس آنے والے شخص نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا ہؤلاء قریش، تو لوگوں نے اسے جواب دیا کہ یہ قریش ہیں۔ قال فمن الشیخ فیہم، آنے والے نے کہا تو ان میں شیخ کون ہے، سردار کون ہے؟ قالوا عبداللہ بن عمر، تو ان کے اصحاب نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر ان میں شیخ ہیں، سردار ہیں۔ قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، اس شخص نے کہا اے ابن عمر، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہوں تو آپ مجھ سے بیان فرمائیں۔ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان احد کے روز میدان جنگ سے بھاگ گئے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ قال، اس شخص نے پھر کہا هل تعلم انه تغیب عن بدر ولم یشهدها، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غزوہ بدر سے غائب رہے، اس میں حاضر نہیں ہوئے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ اس آنے والے شخص نے کہا هل تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان ولم یشهدها، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بیعت رضوان سے غائب رہے، اس میں حاضر نہیں ہوئے؟ قال نعم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ قال اللہ اکبر، اسے مصری شخص نے کہا اللہ اکبر، یعنی یہ تکبیر اس نے کہی از راہ تعجب، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو کم ثابت کرنے اور حضرت ابن عمر سے اس کا اقرار کرانے کے بعد از راہ تعجب اس نے یہ تکبیر کہی۔ گویا اس کی جو تین باتیں تھیں جو وہ سمجھ رہا تھا اور جس کی بنیاد پر اس کی نظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی عظمت اور کوئی عزت نہیں تھی، تو وہ باتیں اس نے اس انداز سے پوچھی اور آپ نے تائید کی تو اسے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی، تو کہا اللہ اکبر۔ قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ساری چیز بحسن و خوبی سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا تعال ابین لکا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یا تو پڑھا ابین، یہ تعالی کا جواب ہوگا، جواب امر، یا اسے پڑھا ابینو تو ہوگا انا ابینو، آؤ میں بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، امر واقعہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اما فرارہ یوم احد، رہا احد کے روز ان کا میدان سے فرار،
فاشهد ان اللہ عفا عنہ، تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ بالکل اعلان فرما دیا گیا کہ غزوہ احد میں جو حضرات میدان سے دور ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور یہ وجہ بھی بیان فرما دی کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اور اتنی بات تو واضح ہے کہ جب کوئی خطا ہو اور وہ معاف کر دی جائے تو اس وقت وہ معصیت سے نکل جاتی ہے، وہ معصیت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا احد کے روز میدان کارزار سے فرار اب قابل مواخذہ نہیں رہا، اب ان کے حق میں معصیت نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا۔ رہ گیا دوسرا مسئلہ، وہ اما تغیبہ عن بدر، اور رہا غزوہ بدر سے ان کا غائب رہنا، فإنه كانت تحته رقية بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت مريضة۔ تو غزوہ بدر سے ان کے غائب رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ تھی اور وہ بیمار تھی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی اور وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، آپ کے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک مرد کے برابر اجر و ثواب ہے اور مال غنیمت سے اس کے برابر حصہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا میدان کارزار سے غزوہ بدر سے غائب رہنا یہ معصیت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر تھا کہ حضور نے انہیں روک رکھا تھا تاکہ وہ ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیکھ بھال کریں۔ تو میدان کارزار سے غائب رہنا اس وقت عیب کی بات ہوتی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے، اور یہاں اس سے دور رہ کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر رہے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنے اہل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں سپرد کی۔ تو جس طرح سے حضرت علی مرتضی کا غزوہ تبوک سے غائب رہنا یہ ان کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے فخر کی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، جبکہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میدان کارزار میں جائیں اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ بدر سے غائب رہنا یہ ان کے لیے عیب نہیں ہے، ان کے لیے نقص کی بات نہیں ہے، بلکہ فخر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کے لیے رکے رہیں، اور اس کے باوجود
معنوی طور پر وہ غزوہ بدر میں شامل رہے، اس لیے کہ جو غزوے میں شامل رہے ان کے لیے دو چیزیں تھیں، ایک آخرت میں اجر و ثواب اور دنیا میں مال غنیمت سے حصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک مرد کے برابر اجر و ثواب ہو، یعنی حاضر ہونے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا آخرت میں وہ آپ کو ہی ملے گا، اور دنیا میں جو مال غنیمت انہیں ملے گا اس میں ایک آدمی کا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ معنوی طور پر غزوہ بدر میں حاضر بھی تھے، اس لیے یہ ان کے لیے عیب کی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، اور بیعت رضوان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غائب رہنا، تو یہ بھی نافرمانی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر۔ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ، تو اگر بطن مکہ میں کوئی شخص حضرت عثمان سے زیادہ عزیز ہوتا تو حضور اسی کو بھیجتے۔ یعنی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ مکہ مکرمہ اہل مکہ سے بات کرنے کے لیے کسے بھیجا جائے تاکہ بات چیت کے ذریعہ مسئلہ حل ہو جائے اور عمرہ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو باری باری کئی نام سامنے آئے اور سب نے معذرت کر لی کہ ہمارا وہاں کوئی معاون نہیں ہے، ہمارے قبیلے اور خاندان کے لوگ نہیں ہیں جو ہمارا تعاون کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ جاتے ہی ہمیں قتل کر دیں۔ خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کی اور یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ میں میری قوم کے لوگ نہیں ہیں جو میری مدد کریں اور میری حفاظت کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جانے والے کے جانے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو غور کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی وہ ایسے شخص ملے کہ جن کے بارے میں یہ امید تھی کہ ان کے اہل خانہ، ان کے قبیلے اور ان کے خاندان کے لوگ ان کی حفاظت کریں گے، انہیں پناہ دیں گے، اور جو بات کرنے کا مقصد ہے، جانے کا مقصد ہے، وہ پورا ہوگا۔ تو انہیں مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا، یہ تشریف لے گئے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں پناہ دی، اپنے آگے انہیں سواری پر سوار کیا اور لے گئے تاکہ ان سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ان سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ عمرے کا طواف کر لیں، عمرے سے فارغ ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے عمرہ کروں اور اس سے فارغ ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مکہ گئے تھے تو وہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تھے، اور اگر کوئی بطن مکہ میں ان سے زیادہ عزیز ہوتا تو حضور اسی کو بھیجتے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا۔ وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، اور بیعت رضوان حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی، اس لیے وہ بیعت رضوان میں جسمانی طور پر حاضر نہیں رہے، لیکن معنوی طور پر وہ حاضر رہے۔ وہ اس طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہذہ ید عثمان، یعنی اپنے داہنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، تو اس داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا اور فرمایا ہذہ لعثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان سے جسمانی طور پر تو غائب تھے، لیکن معنوی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بیعت میں حاضر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داہنے دستے مبارک کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ بھلا بتائیں کہ
کہ اس طرح سے بیعت رضوان سے غائب رہنا یہ ان کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا ان کے لیے فخر کی بات ہے؟ قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اذهب بهل انا معك، اب اپنے ساتھ تم ان باتوں کو لے کر کے جاؤ، یعنی تمہارے دل میں جو غلط خیالات تھے، جو تمہیں کسی نے سمجھایا تھا یا تم نے خود ہی سمجھ لیا تھا، ان کی سچائی یہ ہے، حقیقی صورتحال یہ ہے، اب تم ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، اور ان باتوں کی بنیاد پر تمہاری نظر میں جو حضرت عثمان غنی کے تعلق سے یہ فساد معلوم ہوتا ہے، خلل معلوم ہوتا ہے، ان کا عیب معلوم ہوتا ہے، اب تم انہیں دور کر لو اور ان باتوں کے ساتھ اب جہاں چاہو جاؤ۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی سہلتا مولا عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ ابو سہلہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمان ولون عثمان یتغیر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان سے سرگوشی کرنے لگے اور عثمان کا رنگ بدلنے لگا، یعنی ایسی اہم بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کر رہے تھے کہ اسے سن کر کے ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ فلما کانا یوم الدار، تو جب حضرت عثمان کے گھر کے محاصرے کا دن ہوا، قلنا، ہم نے کہا، الا تقاتلوا، کیا آپ ان سے جنگ نہیں کریں گے جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں؟ قال لا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں ان سے جنگ نہیں کروں گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا وانا صابر النفس علیہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک امر کا تاکیدی حکم دیا ہے، تو میں اپنے آپ کو اسی پر روکے ہوئے ہوں اور میں اسی پر صبر کر رہا ہوں۔ یہ امر کیا تھا کہ جب یہ فتنہ شروع ہو اور لوگ تم سے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں، تم ان سے دستبردار نہ، خلافت سے دستبردار نہ ہونا اور نہ ہی ان سے جنگ کرنا، یہی عہد ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا، اس لیے میں ان سے قتال نہیں کروں گا، ان سے جنگ نہیں کروں گا، بلکہ صبر کروں گا۔ وعن ابی حبیبہ انہ دخل الدار وعثمان محصور فیہا، اور ابو حبیبہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، جبکہ حضرت عثمان گھر کے اندر محصور تھے اور بلوائیوں نے باہر سے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، تو ابو حبیبہ نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو حضرت عثمان غنی نے انہیں بات کرنے کی اجازت دے دی۔ فقام، تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، وحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم ستلقون بعدی فتنۃ و اختلافا، یقیناً تم لوگ میرے بعد جلد ہی فتنے اور اختلاف کا سامنا کرو گے، یعنی تمہارے سامنے فتنہ ہوگا اور اختلاف ہوگا۔ راوی کو شک ہے کہ کلمہ فتنہ پہلے فرمایا یا کلمہ اختلاف پہلے فرمایا، اسی لیے کہہ دیا او قال اختلافا و فتنۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً جلدی تم میرے بعد اختلاف اور فتنہ دیکھو گے، اختلاف اور فتنے کا سامنا کرو گے۔ فقال له قائل من الناس، تو اصحاب میں سے ایک صاحب نے ان سے دریافت کیا، عرض کیا، فمن لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو اس وقت کس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، کس کی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے مفید ہوگی؟ فمن لنا، یعنی کس کی اتباع کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ یا انہوں نے عرض کیا
ما تأمرنا به، یعنی کس کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ انجام کار ہمارے لیے بہتر ہو۔ قال علیکم بالامیر واصحابہ، یعنی اس وقت جب امیر اور دوسرے لوگوں میں اختلاف ہو، فتنے کی نوبت آ جائے تو تم پر امیر اور امیر کے اصحاب کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ عثمان بذلك، اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امیر سے حضرت عثمان کی جانب اشارہ فرما رہے تھے، یا ہوا کا مرجع حضرت ابو ہریرہ ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ قول کر رہے تھے اور امیر سے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی اور ان کے اصحاب کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ رواہم البیہقی فی دلائل النبوہ، ان دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا۔ یہ باب یعنی باب و مناقب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ختم ہوا۔ باب و مناقب ہؤلاء الثلاثہ، ان تینوں کے فضائل و مناقب کا باب، یعنی اس باب کے تحت وہ احادیث نقل کی جائیں گی جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و مناقب کا بیان ہوگا۔ الفصل الاول، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ فرجفا بہم، تو وہ پہاڑ ان حضرات کے سبب سے حرکت میں آیا، اس پہاڑ نے ان حضرات کے اس پر موجود ہونے کی خوشی میں جنبش کی۔ فضربہ برجلہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے ضرب لگائی، ایک ٹھوکر لگائی۔ فقالا، اور ارشاد فرمایا، اثبت احد، احد ٹھہرے رہو، ثابت رہو، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں، یعنی دو شہید، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان ہے۔ تو اس میں تینوں حضرات کی فضیلت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو کو شہید قرار دیا اور ایک کو صدیق۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت، انہوں نے فرمایا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا۔ تو اس کا لفظ حائط کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے دیوار، لیکن حائط اس باغ کو بھی کہتے ہیں جس کی چہار دیواری کر دی گئی ہو، ہر طرف سے کیا اس کی باؤنڈری ہو۔ فجاء رجل، تو ایک صاحب تشریف لائے، فاستفتحا، اور انہوں نے دستک دی، یعنی دروازہ کھلوانا اور اندر آنا چاہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشرہ بالجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے کے لیے، دستک دینے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو، جس نے دستک دی ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ففتحت لہ، تو میں نے آنے والے کے لیے دروازہ کھول دیا، فاذا ابو بکر، دیکھا کہ وہ ابو بکر ہیں، فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے انہیں اس کی خوشخبری دے دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی۔ ثم جاء رجل فاستفتح،
پھر ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے دستک دی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ ففتحت له، تو میں نے اس شخص کے لیے بھی دروازہ کھول دیا، فاذا عمر، دیکھا کہ وہ عمر ہے، فاخبرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے انہیں اس کی خبر دے دی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی۔ ثم استفتح رجل فقال لی افتح له وبشره بالجنہ فلا بلوى تصیبہ، پھر ایک شخص نے دستک دی، دروازہ کھلوانا اور اندر آنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو اس بڑی مصیبت کے ساتھ جو اسے پہنچے گی۔ یعنی دو چیزوں کے بارے میں انہیں خبر دے دو، ایک تو یہ ہے کہ جنت کی خوشخبری دے دو کہ جنتی ہیں، اور دوسرے یہ بات بھی بتا دو کہ انہیں بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ گئے، دروازہ کھولا، فرماتے فیضا عثمان، دیکھا کہ وہ عثمان ہے، فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے انہیں خبر دی اس کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ کی حمد کی، اور بڑی مصیبت کے سامنے کی خبر ملنے پر فرمایا اللہ المستعان، یعنی جب بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی امید ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث پاک میں تینوں حضرات کی بڑی نمایاں فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنے امتیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون کس طرح کی بلا اور آزمائش کا سامنا کرے گا، اور بغیر دیکھے ہوئے وہ جان لیتے ہیں کہ آنے والا کون ہے اور مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان تینوں حضرات کو آپ نے دیکھا نہیں تھا، دستک دینے والے نے دستک دی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور آپ نے پہچان لیا کہ آنے والا کون ہے اور اس کا انجام کیا آخرت میں ہے۔ دونوں باتیں بتا دی کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ الفصل الثانی، عن ابن عمر قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، یعنی ہم کہتے تھے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، ہمارے درمیان تھے، کیا کہتے تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، یعنی رضی اللہ تعالی عنہم، ہم ان تینوں حضرات کے بارے میں کہتے تھے۔ یا رضی اللہ تعالی عنہم یہ راوی کا اپنا اضافہ ہو، چونکہ صحابہ کے ذکر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم کہنے کی عادت ہے، انہوں نے اضافہ کیا، اور حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم ان تینوں حضرات کا ایک ساتھ ذکر کرتے رہتے تھے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان باحیات تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ الفصل الثالث، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُرِیَ اللیلۃ رجل صالح کان ابا بکر نیقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات یعنی گزشتہ رات ایک صالح مرد کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلق کر دیا گیا۔
وَنِيْتَ عُمَرُ بِأَبِي بَکْرٍ، اور عمر کو ابو بکر کے ساتھ معلق کر دیا گیا، وَنِيْتَ عثمان بِعُمَرَ، اور عثمان کو عمر کے ساتھ معلق کر دیا گیا۔ قال جابر، حضرت جابر نے فرمایا فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے، قلنا، ہم نے کہا، اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل صالح جنہیں خواب دکھایا گیا ہے، یہاں رجل صالح سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَمَّا نَوْتُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اور بعض کا بعض سے معلق کیا جانا، فَهُمْ أُولَاتُ الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرات اس امر کے، اس امر دینی کے والی اور نگراں ہیں جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، تو اس امر کے والی ان کے بعد حضرت ابو بکر ہوں گے، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہوں گے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہوں گے۔ اس امر کی حضرات والی ہوں گے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور وہ نگہبان اور نگراں ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کی روایت ابو داؤد نے کی ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس باب کے اندر وہ احادیث بیان کی گئیں جس میں تینوں بزرگوں کی فضیلت تھی۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ حضرات باب و مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔